رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتی تھی کہ ایک روز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کے لیے بلاؤں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کو دعوت کے لیے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنچنے سے پہلے حضرت ام سلیم، یہ نام بھی یاد رکھنا، اگر کسی نے پوچھا تو نام بھی بتانا اور حدیث بھی بتانا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت بھیجی اور مہمان کے تشریف لانے سے پہلے آپ نے کھانا تیار کیا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جو کھانا آج ہمارے گھروں میں تیار ہوتا ہے ہو بہو وہی کھانا حضرت ام سلیم نے تیار کیا، اور آپ کو بتاؤں گا بھی کہ ہماری زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹیاں بنائی، کیا بنائی؟ روٹیاں بنائی، روٹیوں کو چورا، روٹیوں کو ہتھیلیے سے چورا، پھر اس کے اوپر شکر ڈالی، پھر شکر ڈالنے کے بعد اس پر گھی ڈالا۔ تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ روٹی چورنے کے بعد اس روٹی کے چورے کو ہمارے علاقے میں کیا کہا جاتا ہے کسی کو معلوم؟ ہاں، ہمارے علاقے میں اس کو مالیدہ یا ملیدہ کہا جاتا ہے۔ اس مالیدے کے اوپر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکر بھی ڈالا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر گھی بھی ڈالا، اور گھی شکر ڈال دینے کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان پہ رکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جان عالم رحمت عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ سنیں گے آپ کو حیرت کی حد نہ رہے گی۔ بہت سارے لوگ حقیقت کو چھپاتے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن کی وہ آیتوں کو چھپاتے ہیں، ایسے ہی چھپاتے ہیں جیسے کہ یہود و نصارہ توریت انجیل اور زبور کی آیتوں کو چھپایا کرتے تھے، ایسے ہی قرآن کی کچھ آیتوں کو چھپانے کی کوشش اس دور کے کچھ مولوی کرتے ہیں اور لوگوں کو حقیقت سے ناواقف کرتے ہیں، حقیقت سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں دسترخوان پر وہ مالیدہ رکھ دیا۔ اب مالیدہ ہم بھی بناتے ہیں، اب آپ ذرا سوچیں گے کہ مالیدہ انہوں نے بھی بنایا، تو مالیدے کی ابتدا اس دور کے کسی مجدد سے ثابت نہیں ہے۔ مالیدہ کا ثبوت، مالیدہ پر فاتحہ دینا اور مالیدہ بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ثابت ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کا پورا کٹورا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستان مبارک ایسے اٹھائے، دعا کے جس طرح کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، اور دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہوا کرتا ہے اور ان کو اپنے سینے کے مقابلے لایا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مالیدے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور فرمایا اللہم بارک فیہ وقالا ودعا ما شاء اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مالیدے کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھائے جیسے ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ دعا کے الفاظ کیا تھے؟ اللہم بارک فیہ، اے اللہ اس میں برکت نازل فرما، اور کھانے کے سامنے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ بتائیں، جو لوگ کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کھانے کے سامنے ہاتھ اٹھانا ضرورت نہیں ہے، اب ان سے پوچھے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہے، وہ خود فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اور جو بھی کہنا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بھی فرمانا تھا فرما دیا۔ فرماتی ہے کہ ہم نے وہ حلوہ اٹھایا، مالیدہ اٹھایا، کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا اور کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ کون سی حدیث پاک ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اب اگر تم کو کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے تو اس کو یہ حدیث سناؤ، اگر مانتا ہے تو سمجھ جانا کہ اس کے دل میں اس کے مصطفیٰ کی کہیں نہ کہیں لہر دوڑ رہی ہے، اور اگر نہ مانے تو سمجھ جانا یہ منافقین میں سے ہے۔ یہ کھانے کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ، فاتحہ دینے کا مسئلہ لوگوں کو بڑا اکھرتا ہے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ غوث پاک کی نیاز ہو تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، غریب نواز کی نیاز ہو تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اپنے علاقے کے اولیاء اللہ کی نیاز ہو فاتحہ خوانی ہو تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کبھی ان کو بلا لیا جائے اچانک میں بھیانک تو پہلی سب میں بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں۔ ہماری پوری کی پوری کھا جاتا ہے۔ بلا کے دیکھو، جب بلاؤ گے تو کہے گے نہیں اللہ کا رزق ہے، اللہ کا رزق ہے، اللہ کا رزق ہے۔ اب پہلے جو فتوے لگا رہا تھا حرام کے ناجائز کے، اس کا کیا ہوا؟ پوری کی پوری کھا جاتا ہو۔